فتنوں سے بچنے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا ہمیں جو کام بتایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں من نجا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کن کاموں میں ہے؟ مراد یہ نہیں کہ آخرت کو میں کیسے نجات پاؤں گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ امن اور سکون کن باتوں میں ہے، دنیا کی مصیبتوں سے اور دنیا کی مشکلات سے میں کیسے نجات پا سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا ہی خوبصورت جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں فرمائی، اور اگر ہم دیکھیں تو یقینی بات ہے اگر ہم وہ تینوں باتیں اپنی زندگی میں اتار لیں تو ہم فتنوں سے 100% بچ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جھوٹے نہیں ہو سکتے. ہمارے یہاں پہ کھڑے ہونے میں، آپ کی یہاں پہ بیٹھنے میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جھوٹے نہیں ہیں. آپ صادق المصدوق ہیں. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہم اگر کسی بھائی کو کہتے ہیں وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو کہی، اپنے صحابی کو فرمائی، آپ نے سب سے پہلے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لو. اب زبان اگر ہمارے قابو میں آ جائے، ہم ایسے کسی پہ تہمت نہ لگائیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، کسی کو گالی نہ دیں، اپنے کنٹرول میں اس زبان کو رکھیں، مقصد کی بات کریں، ورنہ خاموش رہیں. اور ویسے بھی الصمت حکمت وقلیل فاعل، خاموشی ویسے ہی بڑی حکمت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کرنے والے بڑے کم لوگ ہیں. تو زبان اپنے کنٹرول میں رکھ لو. جب زبان ہمارے کنٹرول میں ہو جائے گی تو کتنی مصیبتوں سے ہم نجات پا سکتے ہیں. عموماً گھریلو خواتین جو ہیں وہ ان کاموں کو نہیں کر سکتی، یعنی اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں نئی دلہن گھر میں آتی ہے اور 1 ہفتے کے بعد 2 ہفتوں کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو گھر کا سکون کیسے ہمیں ملے گا جب ہم فتنوں سے بچیں گے؟ اور فتنوں سے کیسے بچیں گے، اپنے گھر کو کیسے بچائیں گے؟ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، یعنی اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لو. دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، جب بھی کام سے آپ فارغ ہوں، آپ جاب سے آ رہے ہیں، واپسی آ رہے ہیں، کہیں آفس سے چھٹی ہوئی ہے، یا ویسے آپ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، تو ہماری عادت ہے، آپ دیکھیں شہروں کے اندر لوگ رات بھر جو ہے، ہمارے یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ رات ساری کی ساری ہم گلیوں میں، بازاروں میں اور دوستوں کی محفلوں کی نظر کر دیتے ہیں. بلکہ ہمارا پہلے سے ٹائم سیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے آج فلاں جگہ پہ جانا ہے، فلاں سینما میں جانا ہے، فلاں کلب میں جانا ہے، فلاں جگہ پہ ہم نے کھیلنا ہے. ہمارے رات کو جو ہے وہ سارے شو چلتے ہیں. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں سکون حاصل کر لو، اپنے گھر کو مقرر کر لو، اپنے گھر میں اقرار حاصل کر لو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر وقت جب بھی ہم کام سے فارغ ہوں تو باہر وقت نہ ہمارا گزرے، بلکہ اپنے گھر میں گزرے، بیوی بچوں کے پاس گزرے. ساتھیوں کو کہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، جی گھر میں بڑی پرابلمز ہوتی ہیں، گھر میں سکون ہی نہیں ملتا، کیا کریں جی کیا کریں. اب دیکھیں جب یہ بات کرتے ہیں کہ گھر میں ہمیں سکون نہیں ملتا، دوستوں کے ساتھ ذرا جاتے ہیں تو یہ بڑی غلط بات ہے. گھر میں ہی اصل سکون ہے جب ہم گھر میں رہیں گے اور اپنے گھر کو اسلامی گھرانہ بنائیں گے، اپنے بچوں کی تربیت صحیح فرمائیں گے، شیطان کے تسلط کو گھر سے ختم کریں گے، تو پھر ہمارا اپنے گھر میں بھی دل لگے گا اور ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں اور ہمارے گھر کے اندر بھی فتنے داخل نہیں ہو سکتے. تیسرے نمبر پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات فرمائی ہے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ روتے رہو، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے پہ تنقید کریں کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، اچھا یہ تو ایسا تھا، اچھا یہ تو ایسا ہے. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ رونا سیکھ لو. یعنی انسان جب اپنے آپ کو سوچے گا، اپنی خودی کو، اپنے ماضی کو انسان سوچے، تو یقینی بات ہے انسان دوسروں کی طرف نظر نہیں دوڑائے گا، اپنے ہی گناہوں کی پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا. تو اپنے گناہوں پہ رونا سیکھ لیں. یہ 3 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتائے. من نجا، نجات کن کاموں میں ہے؟ تو ان تینوں میں. 3 کام بڑے آسان سے دوبارہ سے ہم دہرا دیتے ہیں، تو آپ ان کو یاد کر کے اپنے گھروں کو تشریف لے کے جائیے کہ آپ سب سے پہلے اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لیں. دوسرے نمبر پہ فارغ وقت باہر نہ گزاریں، آپ اپنے گھروں میں رہیں. تیسرے نمبر پہ اپنے گناہوں پہ
رونا سیکھ لیں، یعنی توبہ کریں، ہر وقت اپنے آپ کو ہی سوچتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔